السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ممریز حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہم نے کافی دنوں سے کام کو روکا ہوا تھا کچھ مصروفیات کی وجہ سے، ابھی ہم نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے بہت پرانے ورکر جیالے، جنہوں نے تحریک انصاف میں بہت ٹائم سپینڈ کیا ہے، شہد بن فروق صاحب موجود ہیں، جو پختون فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، پختون اتحاد ملتان کے وہ صدر بھی ہیں۔ پوچھتے ہیں پاکستان کے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر رہ کے، کیونکہ انہوں نے کام کیا ہے، ٹائم دیا ہے۔ اسلام آباد جانا ہو یا سوات جانا ہو یا لاہور کا دھرنا ہو، ہر جگہ پہ یہ آگے آگے ہوتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ملکی حالات سے بھی وہ غافل نہیں ہیں۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم شاہد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور کب سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو سب سے پہلے تو میں اپنی فیملی کو دیکھتا تھا کہ ان میں ایک جوش پایا جاتا تھا۔ میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے گھر کے فیملی ممبر جو ہے نا، وہ عمران خان کو بڑا سپورٹ کرتے تھے۔ میں خاص کر میرا بڑا بھائی وہ بڑا سپورٹ کرتا تھا پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو اس کو دیکھ کر جو ہے نا مجھے جوش چڑھتا تھا، میں کہتا تھا یار یہ پاکستان تحریک انصاف ہوتا کیا ہے۔ پھر جب میں نے ہوش سنبھالا اور ساری پارٹیوں کا رنگ دیکھا تو میں نے دل میں اپنے ساتھ فیصلہ کیا کہ میں نے کہا کہ میں نے جو ہے نا زندگی گزارنی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ گزاروں گا جو حق کے ساتھ ہوں گے، اور مجھے اس پارٹی کی جدوجہد دے کر اور پارٹی کی محنت دے کر اور پارٹی کا جو ہے نا پاکستان کے ساتھ مخلص پن دیکھ کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہ کر اپنا جو ہے نا اپنا جو جسم ہے، اپنے جسم کی طاقت ہے، اپنے آپ کو لگاؤں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تاکہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پی 217 کا الیکشن ہو یا NA 157 کا الیکشن ہو ضمنی، یا پھر NA 156 کا الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو، آپ نے ہر موڑ کے اوپر تحریک انصاف کا ساتھ دیا، بھرپور اپنا کردار ادا کیا۔ درمیان میں آپ تحریک انصاف کی قیادت سے کچھ ناراض تھے، کچھ نالاں تھے، تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ جب عمران خان کی کال آئی کہ آپ سب اسلام آباد پہنچیں، وہ لانگ مارچ لے کے گئے ہیں، تو آپ سب سے آگے تھے۔ تو ہم نے آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، جو تقریباً سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا، کہ آپ جب زین قریشی صاحب گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ جو ہے نا بڑے جوشیلے انداز کے اندر آپ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کے بارے میں آپ اپنے تاثرات دے رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ؟ اچانک سے آپ ناراض تھے، پھر اچانک سے آپ نے جو ہے نا پارٹیسپیٹ کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہاں کی قیادت نے آپ کو منا لیا تھا یا پھر عمران خان کی کال کے اوپر آپ جو ہے نا لبیک کہہ کے گئے تھے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کسی قیادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا سپورٹ کرتا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف جس موڑ پر جو ہے وہ اگر غلطی کرے گی تو میں اس کے خلاف بھی کھڑا ہوں گا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف صحیح راستے پہ چلے گی تو میں انشاءاللہ اس کے ساتھ چلوں گا۔ کیونکہ دیکھو، ایک جو سچا ورکر ہوتا ہے، سچا نمائندہ ہوتا ہے، سینئر ایک رہنما ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ جو ہے نا حق اور سچ کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے اندر کسی میں برائی دیکھے اور اس کے خلاف نہ کھڑا ہو تو پھر اس کا جو ہے نا سچا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تحریک انصاف میں اس طریقے سے آپ سرگرم ہیں، آپ اپنے کاروبار کو بھی ٹائم دیتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں، آپ جو ہے نا سیاسی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، پارٹی کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، پارٹی کی ہر میٹنگ میں، پارٹی کے پروگرامز میں جانا، کس طریقے سے آپ مینیج کر لیتے ہیں اتنا؟ سب سے اس بات کا جواب تو مختصر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہے نا، وہ اس کو بڑے زبردست طریقے سے بانٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فجر کا ٹائم دیا ہے نا، فجر کا ٹائم، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کو تقسیم کیا اللہ نے، اور ان 5 وقتوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے کاروبار کو بھی ہمیں بتایا کہ کاروبار بھی کرنا ہے اس کے اندر۔ اللہ نے ہمیں اس میں یہ بھی بتایا کہ تم نے گھر کو بھی ٹائم دینا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کے اندر آپ نے لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہے۔ اللہ نے اپنے جسم کو بھی ٹائم دینے کے لیے ہمیں ہر چیز سمجھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی ٹائم دو، اپنے ماحول کو بھی ٹائم دو،
اپنے لوگوں کو بھی ٹائم دو, اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دو, اور اپنے کاروبار کو بھی ٹائم. شاہد بھائی, NA 157 کا الیکشن جو کہ تحریک انصاف ہار چکی ہے, ابھی جو ضمنی الیکشن ہوا تھا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے ہارنے کی کیا وجہ تھی؟ ہر جگہ پہ عمران خان کا نظریہ, تحریک انصاف کا نظریہ بک رہا ہے, پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف جیت رہی ہے, اور NA 157 میں ہارنے کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ پارٹی کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور پارٹی کے کچھ مشورے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ تھا کہ وہ جو کام کرتے تھے تو اس سے پہلے نا وہ مشورہ کرتے تھے, اس میں اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا خیر ڈالتے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پارٹی کے اندر کچھ کمزوریاں شاید مشورہ نہ کرنے کی وجہ تھی. اچھا, ایک اور سوال آپ سے کہ ملتان کی تاریخ میں یا ملتان کی سیاسی قیادت سمجھ لیں یا تحریک انصاف کی مطلب مین ملتان کی قیادت میں ایک شخص جس کا نام پورے ملتان, پورا جنوبی پنجاب, بلکہ عمران خان کے بھی وہ قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے, ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے مطلب کہ ڈائریکٹ تعلقات تھے, طاہر حمید قریشی صاحب, جو اسی NA 157 کے الیکشن میں شہید ہوئے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کا جو ایک خلا ہے ملتان کی سیاست میں وہ پر ہو سکتا ہے یا ان کی کوئی جگہ لے سکتا ہے؟ آپ کس طریقے سے جو ہے نا اس کو یاد کرتے ہیں, یا ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے حاضرین, طاہر بھائی کو اس میں ہمارے بھی بہت اچھے تعلقات تھے. یقین جانیں کہ میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں یا جب بھی ان کی کوئی تصویر میرے سامنے آ جاتی ہے تو حقیقت میں میری اپنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق جو ہے نا بھائیوں والا تعلق تھا. ابھی بھی ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ان کے ڈیرے کے اوپر ان کی کمی جتنی ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم بیان نہیں کر سکتے. تو شاہد بھائی بھی ان کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے بہت قریبی تھے, تو اس لیے ہم نے ان سے سوال کیا ہے. تو ابھی آپ بتائیں. آپ نے میرے محسن دوست جو میرے ساتھ ہمیشہ مخلص تھے, آپ نے ان کے بارے میں مجھ سے سوال کیا, اور جب بھی میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے دل پر ایک ایسا اثر پڑتا ہے کہ میرے اگر یہ تاثرات میں تمہیں دکھا سکتا تو کیا شاید تم اس کو برداشت نہ کر سکتے. تو طاہر حمید قریشی ہمارا وہ دوست ہی نہیں, وہ بلکہ ہمارا دل تھا, ہمارا ہمدرد تھا, ہمارے ساتھ مخلص تھا. طاہر حمید قریشی نے ہر موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے قربانیاں دی تھی, اور طاہر حمید بھائی جو ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر اس بات کی مخالفت بھی کرتا تھا جو پارٹی کے اندر کمی ہوتی تھی. اس کے اندر یہ جذبہ میں نے ان کے اندر بھی دیکھا تھا. پارٹی کے اندر وہ کارکنان جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں, اور جو ہر قسم کے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں, مگر طاہر واحد وہ شخص تھا جو حق کے ساتھ کھڑا تھا. اور میں ان کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کی جگہ شاید اب پر نہیں ہو سکتی. ان کی جگہ پر نہیں ہو سکتی. میں ان کے نصیب میں ان کی زندگی اتنی تھی, اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے, اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہماری یہ دعا ہے, دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. ان کا جو بیٹا ہے معید, میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں اس کے اندر جو ہے نا طاہر بھائی کی ایک جھلک مجھے نظر آتی ہے. تو ان کی آواز, ان کی باڈی لینگویج, ہر لحاظ سے جو ہے نا مجھے ان میں طاہر حمید قریشی صاحب نظر آتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ معید جو ان کا بیٹا ہے, معید طاہر قریشی, مستقبل میں وہ ان کی جگہ لے سکتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چہرہ اور زبان جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے اپنے کسی نہ کسی سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ معید جو ہے اپنے والد صاحب کا مشابہت رکھتا ہے. شاہد بھائی, آپ کے تحریک انصاف میں رہتے ہوئے یا پارٹی کے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, ان کے ساتھ آپ کے بڑے قریبی تعلقات ہیں, تو شاہ صاحب کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں یا کس طریقے کے آپ کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ, کیا کہیں گے آپ؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف میں ہمارا اتنا پرانا تعلق نہ ہو,
جتنا پرانا تعلق جو ہے ہمارا شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی میرے دادا جو تھے، دادا جان جو تھے، ان کے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہیں. بلکہ اس بات کا اقرار خود مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی کرتے ہیں. ہمارا اتنا کلوز، ان کے ساتھ اتنا اچھا تعلق تھا کہ ہمارے جو دادا جان ہیں سجاد حسین صاحب، ان کے والد صاحب ہوتے تھے، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے والد صاحب ہوتے تھے. تو ان کے ساتھ اتنی گہری تعلق تھا، اتنا گہری دوستی تھی ان کے ساتھ کہ ان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو. کیا آپ نے کبھی تحریک انصاف کی مقامی قیادت سے کبھی کوئی عہدہ مانگا؟ آپ نے کبھی کوئی عہدے کے بارے میں آپ کی ڈسکس ہوئی، یا اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، یا ویسے جو ہے نا حق تو ویسے بنتا ہے کہ آپ اتنے پرانے ورکر ہیں، تو کیا آپ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ اب اگر آپ کو ذمہ داری سونپی جائے آپ لینا چاہیں گے؟ آپ عہدے کے لیے پارٹی میں کام کر رہے ہیں یا والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں؟ ممریز بھائی، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں نے عہدوں کے لیے پارٹی جوائن نہیں کی. میں نے تو پاکستان کے لیے جوائن کی ہے کہ میرے پاکستان میرا جو ملک ہے وہی میرا سرمایہ ہے، وہی میرا سب کچھ ہے. اور پاکستان کی خاطر تو ہم نے بچے قربان کیے ہیں، ہم نے اپنی نسلیں قربان کی ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کے لیے جتنی ہماری پختون برادری نے، پختون قوم نے جتنی قربانیاں دی ہیں، شاید کسی اور قوم نے اتنی قربانیاں دی ہوں. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہ ان سے کبھی عہدوں کی طلب کی ہے اور نہ ہی آگے میں ان سے عہدوں کی امید رکھتا ہوں. مستقبل میں آپ تحریک انصاف کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کے اندر تحریک انصاف جس طریقے سے جو ہے نا اس ٹائم فیمس ہو چکی ہے پوری دنیا کے اندر، عمران خان صاحب اور پارٹی تحریک انصاف، میڈیا کے پاس بھی تحریک انصاف کے سوا بیچنے کو کچھ نہیں ہے، ہر جگہ پہ تحریک انصاف کے چرچے ہیں، عمران خان کے چرچے ہیں. تو مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا گراف جو ہے نا وہ اپ ہوگا یا ڈاؤن ہوگا؟ میں ممریز بھائی آپ کو اس بات کا تو یہی جواب بنتا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے آج انشاءاللہ جس لیول پر جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ 3 اکثریت، میں تو کہتا ہوں 3 اکثریت سے بھی ابو جو ہے نا یہ ووٹ لے گی. اور مجھے ایک عمران خان کی جدوجہد جو ہے اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ جب تک عمران خان موجود ہیں پاکستان اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ عمران خان آئے. پاکستان کے لیے اس وقت جس طرح ملک کے لیے ہماری فوج کی ضرورت ہے، جس طرح ملک کے لیے ملک کے محافظوں کی ضرورت ہے، اس طرح ملک کے لیے جو ہے نا ایک مخلص انسان کی بھی ضرورت ہے. اور یہ مخلص انسان عمران خان ہی ہے جو انشاءاللہ، پہلے تو عمران خان خود کہتا ہے کہ پہلے جس طریقے سے ملک کے لیے مجھے جو جدوجہد کرنی تھی وہ مجھ سے نہ ہو سکی. آنے والے دنوں میں یہ جو ملک کے اوپر عمران خان انشاءاللہ اگر ان کی حکومت آئی تو آپ دیکھیں گے یہ صرف 5 سال کی حکومت نہیں ہوگی بلکہ 5 سال کے اندر ملک کا ایک بہترین رخ کی طرف پاکستان کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ.